ایگریکلچر پہ ٹیکس ہے کہ نہیں ہے؟ چلے بتائیں مجھے. ایگریکلچر انکم پہ انکم ٹیکس نہیں ہے. نہیں ہے. اچھا لوگوں کا مطالبہ ہے کہ ہونی چاہیے؟ ہونی چاہیے. اچھا اب میں آپ کو فرق بتاتا ہوں. زمین کے اوپر وہ ٹیکس دیتا ہے, پانی کے اوپر وہ ٹیکس دیتا ہے, بیج کے اوپر وہ ٹیکس دیتا ہے, کھاد کے اوپر وہ دیتا ہے, فارمر ڈی اے پی کے اوپر وہ دیتا ہے, اور اگر وہ کنک لگاتا ہے تو حکومت تعین کرتی ہے کہ اس کی قیمت کیا ہونی ہے, اور وہ کسی اور کو بیچ نہیں سکتا, کسی دوسرے ضلع میں بھی نہیں بیچ سکتا جب اس کے پر قانون بنتا ہے. اگر آپ نے اسے ٹیکس لگانا ہے تو فری مارکیٹ اکانومی کرنی پڑے گی. وہ ساری اٹھا کے فارمر امریکہ ایکسپورٹ کر دے گا, اپنی گندم آپ کو نہیں دے گا, آپ کو یہاں پہ لاکھ روپے کی روٹی نہیں ملنی. لگائیں ٹیکس آپ ذرا. پھر ٹیکس کا مطلب ہے فری مارکیٹ اکانومی. یہ جو ہے نا پڑھے لکھے لوگ, جو سو کالڈ پڑھے لکھے لوگ ہیں, گراؤنڈ ریالٹیز کا پتہ نہیں ہوتا کہ پاکستان ٹیکس نہیں دے رہا. یار یہ اس کے اوپر بھی ٹیکس دے رہا ہوں. آپ دیکھیں, نہیں ایک میری بات سنیں, میری ایک بات سنیں, اس ملک میں ٹیکس میری ایک عرض سن لیں. نہیں جیسے لوگ میں ٹیکس سے نفرت پیدا کرتے ہیں. میری جان ایک میری عرض سن لیں. میں آپ کو جو بات کر رہا ہوں پاکستان کے ساتھ, نہیں, میں آپ کو جو عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ ذرا اس کا بھی حوالہ دیکھ لیں کہ ٹیکس ٹو جی ڈی پی کا آپ کا ریشو کیا ہے. آپ کو 5 ارب روپیہ جمع کرنا ہے تو آپ بجلی میں 5 روپے بڑھا دیتے ہیں سب کے لیے. بھئی جو 3 مرلے کے اوپر بجلی یوز کر رہا ہے, جواب دے لینے دینا ذرا وہ زراعت والی کا. مبشر بھائی, میں ایک کاروبار کرتا ہوں, اس کے ان پٹس ہیں, اس کا را مٹیریل ہے, سیلریز ہیں, اس کے بعد جو میری انکم ہے اس پر میں ٹیکس دیتا ہوں. نہیں آپ دیتے ہیں, لیکن ایک فرق ہے. نہیں میں فرق بتا رہا ہوں, اگر آپ سن لیں تسلی سے. اگر حکومت یہ تعین کرے گی نا کہ آپ 25,000 روپے سے زیادہ نہیں لے سکتے مہینے کا, تو پھر میں مانتا ہوں. لیکن یہاں پہ فارمر کے لیے حکومت تعین کر رہی ہے کہ اس کی گندم جو ہے کتنے کی بکنی ہے. بیچارہ فارمر نہیں کر رہا. مبشر بھائی, آئی پی پی سے گورنمنٹ بجلی خریدتی ہے, ریٹ کا تعین کرتی ہے نا کہ اس ریٹ پہ خریدوں گی, پھر انہیں جتنا پروفٹ ہوتا ہے اس پہ ٹیکس لیتی ہے ہی نہیں. دیکھیں آمدن پر دیکھیں, پہلی بات یہ ہے کہ یہ غلط کانسیپٹ ہے کہ ایگریکلچر میں سبسڈی ہے. پہلے یہ غلط کانسیپٹ ہے. ہمارا زمیندار انٹرم ٹیکس نہیں دیتا, ہمارا جو اسمال میڈیم انٹرپرائز ہے وہ نہیں دیتی, اور ہمارا ٹیکس بیس نہیں بڑا ہوتا, کیونکہ آپ ایسے ڈیفینڈ کرتے ہیں, آپ جیسے لوگ ڈیفینڈ کرتے ہیں ٹیکس. میں آپ کو کچھ اور کہہ رہا ہوں, آپ کچھ اور کہہ رہی ہیں, فرق اتنا ہے. اب آپ سن لیں, ایک میں بات کر رہا ہوں ایتھکس آف فری مارکیٹ اکانومی کے, ٹھیک ہے. آپ بات کر رہے ہیں, آپ ایک پرنسپل بات کریں اکاؤنٹنگ پروسیجر کی. 2 مختلف چیزیں ہیں. میں کہہ رہا ہوں اکاؤنٹنگ پروسیجر ضرور اپلائی ہونا چاہیے, ہر صورت اپلائی ہونا چاہیے. اس ملک میں ہر ایک کو ٹیکس دینا چاہیے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. میں آپ سے ڈس ایگری نہیں کر رہا. مبشر بھائی, میں یہ بات کر رہا ہوں کہ ایک آدمی کے پاس 10 ایکڑ زمین ہے, اس نے گندم لگائی, اس نے سرکار کے ریٹ پہ گندم بیچ دی, اس کو 10 لاکھ روپے بچے, اسے 10 لاکھ روپے بچے آمدن, فرض کر لیں, ٹھیک ہے, 6 ماہ میں جو 10 لاکھ روپے آمدن ہے اس پہ ٹیکس ہونا چاہیے. نہیں ہونا چاہیے. پرابلم یہ ہے, میری ایک عرض سن لیں, جب اس کو نقصان ہوتا ہے تو وہ سرکار پورا کر رہی ہے. نہیں کاروبار نہیں ہے وہ. کاروبار میں حکومت تعین نہیں کرتی کہ تمہارا یہ مذہب ہوگا, تمہاری یہ آمدنی ہوگی, تم نے صرف اتنا کمانا ہے, تم نے اس سے زیادہ نہیں کمانا. آپ میاں منشا کے اوپر, آپ جہانگیر صدیقی کے اوپر, آپ اپنے چینل کے اوپر, ہم ٹی وی کے اوپر, تو آپ یہ نہیں کہہ رہے کہ تمہارا ریٹ کیا ہونا چاہیے, تمہاری انکم کیا ہونی چاہیے. ایک کسان کو آپ کہہ رہے ہیں نہیں بس یہی ہے تمہاری انکم. اگر تمہارے 1,00,000 ایکڑ ہے تو ٹھیک ہے, تم ارب پتی, اور اگر تمہارے 5 ایکڑ ہیں تو اپنی زمین کے کنک سے دانے کھاتے رہنا, یہی تمہارے لیے بہت ہے. یار یہ کوئی انصاف ہے؟ دیکھیں میری بات سنیں, پاکستان کی زراعت کی بیٹھنے کی وجہ یہ ذمہ دار ہے. نہیں, پاکستان میں زراعت کی بیٹھنے کی بہت بڑی وجہ جو ہے وہ حکومت پاکستان ہے, حکومت پنجاب کی اور سندھ کی. آپ کے ملک میں 34% بھی 34%, میں 100% 34% سرٹیفائیڈ سیڈ نہیں ہے.
آپ کے ملک میں دوائیاں نہیں ہیں جانوروں کے لیے, آپ کے ملک میں کسی قسم کی سیکیورٹی نہیں ہے. لوگ پورے پنجاب میں فش فارم لگاتے ہیں, بناتے ہیں, ایک سیلاب آتا ہے, آپ پانی کو غلط جگہ سے کاٹ دیتی ہے حکومت کے لیے ہم نے علاقوں کو بچانا ہے, اور سارے کے سارے فش فارمز بیچ میں رڑ جاتے ہیں. نہیں, آپ لوگوں کی انویسٹمنٹ کو سیکیور نہیں کرتے, ان کو انسیکیور کرتے ہیں. آپ اپنی زمینیں بچاتے ہیں, اپنے لینڈز بچاتے ہیں, اپنی آپ فصلیں بچاتے ہیں. اس میں غریب آدمی جو ہے وہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے, ادھار لے کے فصل لگاتا ہے, ادھار لے کے فصل کاٹتا ہے. کوئی زمیندار, میں آپ کو گارنٹی کر رہا ہوں مزمل بھائی, آپ اس پہ ریسرچ کریے گا, جس کی 5 ایکڑ زمین ہے نا, 5 ایکڑ نہیں, وہ 500 بھی نہیں ہے, 5 ایکڑ جس کی زمین ہے نا, وہ بیچارہ 2 عیدوں پہ اپنے گھر والوں کے لیے نیا کپڑا نہیں خرید سکتا. ایک عید پہ آدھے گھر والے لیتے ہیں اور دوسری عید پہ آدھے گھر والے لیتے ہیں. اتنی انکم نہیں ہے کیونکہ ادھار پہ چل رہے ہیں سارے. میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ٹیکس کا جو نظام ہے وہ مساوی ہونا چاہیے. اب آپ یہ دیکھیں, چلیں ٹیکس پہ آ جاتے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ معذرت کے ساتھ آپ کسی لیڈر کو لے لیں, کسی لیڈر کو, میں کسی ایک کی بات نہیں کر رہا یار, ان کے پورچ میں جو گاڑیاں صرف کھڑی ہوئی ہیں وہ 2-2 ارب روپے کی گاڑیاں کھڑی ہیں, اور ٹیکس ان کا 2000 روپیہ نہیں ہے. کوئی اس کمپنی کے نام پہ ہے, کوئی اس کے نام پہ, کوئی ہولڈنگ کے نام پہ ہے, کوئی ایز اے ڈائریکٹر کسی کمپنی نے ان کو برات دے دی, یہ کر دیا. آپ کو بھی پتا چوری ہو رہی ہے یار, مجھے بھی پتا چوری ہو رہی ہے, لیکن ہم وہ چوریاں پکڑنے کے اہل نہیں ہیں, وہ چوریاں پکڑنے کی ہماری ہمت نہیں ہے, اور ہم غریب زمیندار کو جا کے کہتے ہیں ایدی بجاؤ, اینو ڈانگ مارو سر پہ, مار دو غریب زمیندار کو. آپ ویسے ہی آپ کی ایگریکلچر ختم ہو گئی ہے. ایک یوکرین کی آمدنی بند ہوئی ہے, پورا آدھے زیادہ یورپ جو ہے وہ فوڈ انفلیشن کا شکار ہے. اچھا میری بات سنیں, میں آپ سے متفق ہوں کہ چھوٹے فارمر کو پروٹیکٹ کرنا چاہیے. میں آپ سے متفق ہوں کہ چھوٹے فارمر کو کی مدد بھی کرنی چاہیے, سافٹ لونز دینے چاہیے. میرا اور آپ کا تنازع کیا ہے؟ میں یہ کہہ رہا ہوں, میں بات سمجھ پوری کر لینے دیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جن کی زراعت سے انکم ایک خاص حد سے زیادہ ہے, ان کی تعداد 100 ہے, 200 ہے, 500 ہے, 5 ہے. اگر ایک آدمی کی زرعی انکم 50 لاکھ روپے ہے تو اس پہ ٹیکس ہونا چاہیے زرعی انکم. یار بالکل ہونا چاہیے, بالکل ہونا چاہیے, میں اس پہ ڈس ایگری نہیں کر رہا, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنی پروڈیوس کو پروٹیکٹ. آپ چلیں ایک اور ایگزامپل لے لیں, آپ فارمر کو چھوڑ دیں, فارمر تو بیچارہ پیدا ہی اپنا جو ہے نا وہ مار کھانے کے لیے ہوا ہے, کسان جو ہے. دیکھیں, اس ملک کا صنعت کار بھی ٹیکس چور ہے, اس ملک کا زمیندار بھی ٹیکس چور ہے, وہی ٹیکس چور ہے. اس ملک کے صنعت کار کے پورش میں بھی 2 ارب اور کسان ٹیکس چور نہیں ہے, میں یہ کہہ رہا ہوں. اس ملک کا ہاری ٹیکس چور نہیں ہے, اس ملک کا مزدور ٹیکس چور نہیں ہے. جیسے جو اس ملک کا تنخواہ دار طبقہ ہے وہ ٹیکس چور نہیں ہے, کیونکہ اس کی تنخواہ سے سورس کر جاتا ہے ٹیکس. ٹھیک ہے, سیلری پیشہ لوگ آدمی دیتے ہیں, 70% ٹیکس جو ہے وہ سیلری پیچھے ہے. میں وہ بات آپ سے متفق ہوں کہ مڈل کلاس ٹیکس میں پھنسی ہوئی ہے, ہائر ٹیکس ریٹس میں پھنسی ہوئی ہے, اور اگر صنعت کاروں کے گھر میں 2-2 ارب کی گاڑیاں ہیں تو جاگیرداروں کے گھر میں بھی 2-2 ارب کی گاڑیاں کھڑی ہیں. اگر صنعت کار نے اس کے لیے ٹیکس چوری کا راستہ بنایا ہوا ہے تو جاگیردار نے بھی بنایا ہوا ہے, یکساں چوری کر رہے ہیں دونوں. یار میں جاگیردار اور کسان میں فرق ہی کوئی نہیں ہے, میں کسان کی بات کر رہا ہوں. سر کسان دیکھو نا, پرابلم جاگیردار جہانگیر ترین ہے, جاگیردار کوئی جتوئی ہے, جاگیردار کوئی مزاری ہے, لیکن ایوریج ہولڈنگ جو ہے وہ تو 5 سے 10 ایکڑ کی ہے یار ایک انسان کی. اچھا اب میں آپ کو بتاتا ہوں نا, ہم نے یہ تنخواہ میں لگایا کہ اگر 50,000 سے زیادہ کسی کی تنخواہ ہے تو وہ 5% ٹیکس دے گا. یہی رول ہے پاکستان میں. ٹھیک ہے, مطلب 6 لاکھ روپے اگر آپ کی اینوئل انکم ہے تو آپ ٹیکس سلیب میں آ جاتے ہیں. ٹھیک, میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی کی اپنی زراعت سے 6 لاکھ روپے انکم ہے تو ٹیکس سلیب میں آ جائے گا.